تو گناہ کبیرہ کیسے معاف ہو، کیسے رجوع ہو، مولانا غالباً اس پہ بات ہوئی ہے، اور اگر آپ مزید بولنا چاہیں. اور ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہاں پر وارث صاحب ریوا سے انہوں نے کہا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ کی جنگ کا تذکرہ وہ چاہتے تھے، وہ بیان کر دیں. اور عہد نامہ کا خلاصہ کرنول سے وہ جاننا چاہتے تھے. جی پہلے گناہ کبیرہ کے تعلق سے. جی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ کبیرہ کے بارے میں ملک پیٹ سے ہمارے شفیق بھائی نے پوچھا تھا، ان کا جواب گناہ صغیرہ کے بارے میں تفصیلی دینے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. کہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے توبہ کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور بندے کی توبہ قبولیت کے لیے ایک اور ذریعہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر اس کی سفارش فرما دیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گناہ گار توبہ قبول کرنے والا پائے گا. یہ توبہ کے ذریعے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو گناہ کبیرہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے. ایسا شخص گناہ کرے اور کوئی شخص گناہ کر رہا ہو لیکن اس کو گناہ سمجھ کر ہی کر رہا ہو تو وہ صرف گناہ گار ہے، مومن باقی ہے. لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے مقابلے کے بارے میں ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری مقابلہ فرعون سے ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے پاس آ گیا. اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو درمیان میں راستے بن گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے بڑھ گئی. پیچھے فرعون اور اس کی فوج اسی راستے سے آگے بڑھی. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ادھر آگے نکل گئی. پھر درمیان میں جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی دیواروں کو منجمد کر دیا، ملا دیا، اور وہ جو رکی ہوئی تھے وہ مل گئے اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ غرق ہو کر وہیں پر تباہ و تاراج ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جس طرح فرعون غرور و تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا ہی برا انجام کیا. کائنات میں آج تک اس کی لاش عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے. جی. اور فاطمہ کرنول سے انہوں نے سوال کیا تھا عہد نامہ کیا ہے، اس کا خلاصہ بیان. جی عہد نامہ یہ کوئی قرآن کی آیات وغیرہ نہیں ہے، کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود بول رہی تھی کہ پارے میں نہیں ہے، 5 سورے کے اندر ہے. تو یہ 5 سورہ سے مراد یہ 5 سورے اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سورے کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. وہ ایمان پر قائم رہنے کے عہد کے کلمات ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وفا اور فرما برداری کرنے کا وہ عہد ہے، اس کے کلمات ہیں اور اس کے اندر جو مخصوص کلمات ادا کیے جاتے ہیں. اللہم انی اعہد الیک فی هذه الحیات الدنیا اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. یہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اس پہ قائم رہنے کا تذکرہ ہے. ساتھ ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی ہے اور نیکی پر قائم رکھنے کی دعا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ سے بچنے کی دعا اس کے اندر کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. بہت شکریہ مولانا. ان کا ایک اور سوال ہے لیکن پہلے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. یہ کون اور کہاں سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. ہلو. جی ہیلو. جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رامپور سے بات کر رہی ہوں سلمہ. جی رامپور سے سلمہ بات کر رامپور رہی ہوں. سلمہ. جی بتائیں. تو میرے 2 سوال ہیں سر. جی بتائیں. جی میرے 2 سوال یہ ہیں کہ ایک میں نے قرآن شریف شروع کرا تھا، میرے 2 سپارے ہو گئے تھے، ایک سپارہ مکمل ہو گیا تھا، ایک شروع ہو گیا تھا. تو کیا میں پہلا والا سپارہ پڑھ کے اس سے مجھے ثواب مل سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آیا سوال. سوال دہرائیں برائے سوال کرم. تھوڑا سا جی میں زور نے سے پہلا بتائیں. سپارہ پڑھا.
दूसरा अधूरा रह गया, तो क्या मैं पहला सिपारा पढ़ सकती हूँ इन दिनों में? उससे दूसरा मुझे कुछ पारा सवाब अधूरा मिल रह सकता गया, है? जी, क्या बता कुरान रहे हैं शरीफ का, कुरान शरीफ का आप? जी। पहला सिपारा पढ़ा मैंने हम्म, और दूसरा अधूरा रह गया, ठीक है। अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कह रही पहला सिपारा पढ़ सकती हूँ, उससे मुझे कुछ सवाब मिल सकता है? ठीक है, बताते हैं। पहला पढ़ा, दूसरा अधूरा रह गया है, ठीक है ना? चाहती हूँ मैं। चलिए ठीक है। और कोई सवाल आपका? चलिए, बेहद शुक्रिया, आपने रामपुर से सवाल किया। से एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी फरजाना खातून लुधियाना से। जी फरजाना खातून, बताएं। जी मुफ्ती साहब से मेरी दो सवाल है। जी बताएं। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है, इस रात का नमाज कितना बजे से पढ़ूं और कितना बजे इस रात का नमाज का टाइम खत्म हो जाता है और चांद का नमाज शुरू आराम होता से, है? थोड़ा ज़ोर से, आवाज़ आपकी बिल्कुल धीमी आ रही है। जी जी मैं कह रहा हूँ, इस रात का नमाज का टाइम बताएं मुफ्ती साहब, कितना बजे से पढ़ना शुरू करूँ और कितना बजे तक खत्म है? सवाल आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है फरजाना जी, थोड़ा सा धीरे, आहिस्ता आहिस्ता बताएं। जी जी समझ में आ रही है सवाल? जी आप अपनी आवाज़ बढ़ाएं और सुकून से बोलें। कितना बजे शुरू और कितना बजे खत्म हो जाता है? पीसीआर अगर आपको समझ आ रहा हो, वहाँ पर आवाज़ क्लियर हो तो थोड़ा सा हमको बता दें। हेलो फरजाना जी, एक बार फिर बताएं, माफ़ी चाहते हैं आपसे, कॉल कट गई है, सवाल समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर एक सवाल रह गया था मौलाना कि तहतुल वज़ू के बारे में जो है फ़ातिमा कर्नूल से उन्होंने सवाल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहियतुल वज़ू ये एक नमाज है, नफल नमाज है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत है, जब भी वज़ू करें तो 2 रकात नमाज नफल अदा कर लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकी वज़ू करने की सआदत सरफराज फरमाई है, उसके शुक्राने में 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू अदा करना, ये नफल नमाज है। अगर सर्दी या जाड़ा है, ऐसी सूरत में वज़ू करने के बाद में अगर नहीं पढ़े तो कुछ है क्या? नहीं, ये नफल नमाज है, पढ़ने से सवाब मिलेगा। अगर कोई वज़ू करने के बाद ये नमाज ना पढ़े तो वो गुनाहगार नहीं होगा। एक सवाल ये था कि एमपी से ज़कात मरहुमीन के नाम से दी जा सकती है क्या? इस वाले सवाल। देखिए, ज़कात साहिब निसाब के ऊपर ज़िम्मेदारी है ज़कात का अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात अदा करने की जो आपको तौफ़ीक़ दी है, और ये आपके बुज़ुर्गों की नसीहत और उनके आपकी परवरिश, सही परवरिश की वजह से आप ये नेकी कर रहे हों, तो ख़ुद ब खुद आपकी इस नेकी का सवाब उनको पहुंच जाएगा। जी। और एक रामपुर से सलमान ने सवाल किया, पहला पारा पूरा हुआ, दूसरा अधूरा हो गया है, क्या वो फिर दोबारा पहला पारा पढ़ सकती हैं? ऐसा कुछ सवाल था उनका। देखिए, कुरान मजीद की आयतों को आप जितने मर्तबा और जितना चाहे तिलावत कर सकते हैं। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि पारे की तिलावत शुरू की जाए तो उसको तकमील ही करें, उसके बाद ही दूसरा पारा पढ़ा जा सकता है, वरना नहीं पढ़ा जाता। ऐसा कोई उसूल शरीयत में कायम नहीं है। आप कभी भी कौन से भी किसी भी पारे की कोई भी आयत को या कोई भी रुकू को या किसी भी सूरे के कितने भी हिस्से को आप तिलावत कर सकते हैं। अलबत्ता बित तरतीब अगर आप पढ़ रहे हों तो तरतीब का लिहाज रखें, वरना कोई बात नहीं। जी कॉलर एक बार फिर जुड़ गए हैं, फरजाना बेगम, फरजाना खातून जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा। मुफ्ती साहब से मेरी 2 सवाल है, आप सुनिए गौर से। पहला सवाल ये है, इस रात का नमाज का टाइम कितना बजे से शुरू है, कितना बजे मुकम्मल होकर फिर चाश का नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा? ठीक है, शराब की नमाज का वक्त। जी जी। और दूसरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब, मैं दिन में 3 बार यासीन सूरा का तिलावत करती हूँ। तो मैं बैठती हूँ सवेरे, तो मैं सवेरे ही पढ़ लेती हूँ 3 बार यासीन सूरा, तो मैं 2 बार पढ़ के छोड़ देती हूँ। तीसरा बार मैं ये बोलती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला, आप जो ये पीछे जो मैं सूरा यासीन का तिलावत की हूँ, इसी बरकत से आप मेरे बच्चों को अच्छा बना दीजिए। तो ये कैसा अमल है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं फरजाना। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, फरजाना खातून लुधियाना से इनका सवाल था। एक और कॉलर शामिल करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जनाब हमीद साहब जबलपुर से। जी जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अल्लाह पाक आपकी मुतरहत करे, आप पे आपके अहले खाना पे नियामत रहे। आमीन आमीन आमीन। जी हुक्म फरमाएं।
میرا سوال تھا دو سوال تھے، تیسرا نماز کے بارے میں پوچھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوقت الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جی. اور تیسرا حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ قضاء عمری جو نمازیں ہیں تو اس میں فرضی بھر ادا کی جائیں گی کہ اس کی سنتی وغیرہ بھی شامل کی جائیں گی؟ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بہت شکریہ حمید صاحب، ریگولر کالر ہیں ہمارے جبل پور سے. ماشاءاللہ ہر دن پروگرام دیکھتے ہیں اور کچھ اچھے سوال ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ترجمہ کی بھی کوشش کرتے ہیں مولانا ان کا پورا مکمل جواب دینے کی. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ، بہت خوب جعفر صاحب. مولانا کچھ کالرز کے جواب دینے ہیں، ذمہ داری ہے ہم پر، نہیں تو پھر کل وہ دوبارہ کال کر کے یہی سوال کرتے ہیں. فرزانہ لدھیانہ سے انہوں نے سوال کیا تھا اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب تک رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشراق کی نماز کا وقت صبح سورج کے اچھی طرح طلوع ہو جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے. سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک اشراق کا وقت رہتا ہے. جی. اور سورہ یاسین کو لے کر ان کا سوال تھا. جی ہاں، سورہ یاسین وہ تلاوت کرتے ہیں اور ایک دو بار تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے حق میں، اپنی آل اولاد کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں. یہ بہت اچھا عمل ہے. قرآن یاسین شریف کی تلاوت کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے بارے میں مقبولیت کے دلائل مفسرین لکھے ہیں. بلکہ ترمذی شریف میں لکھا ہے، تفسیر مدارک میں ہے کہ جو شخص قیدی ہے اور سورہ یاسین تلاوت کر کے اپنی رہائی مانگے تو اللہ رب العزت اس کو رہائی عطا کرتا ہے. بھوکا اگر سورہ یاسین تلاوت کر کے اپنے لیے رزق مانگے تو اللہ رزق عطا کرتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ننگا ہے، اور وہ تلاوت کرے سورہ یاسین کی اور اللہ سے لباس مانگے تو اللہ رب العزت اسے سرفراز کرتا ہے. یہ مجرب عمل ہے. سورہ یاسین کی تلاوت سے ضرور مقبولیت حاصل ہوتی ہے. جی. اب حمید صاحب جبل پور سے انہوں نے 2 آیتیں پڑھی تھی اور قضاء عمری کے تعلق سے ان کا سوال تھا کہ کیا صرف قضاء عمری میں فرض پڑھی جائے یا سنت و نوافل بھی پڑھیں؟ دیکھیے، جو 2 آیتیں انہوں نے پڑھی ہے، ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے نمازیں قائم کرنے کا حکم فرمایا، پھر رات کے اندھیرے میں نمازیں قائم کرنے کا حکم فرمایا، پھر صبح فجر تک نمازیں ادا کرنے کا حکم فرمایا. مفسرین ان آیتوں کے ذریعے ظہر، عصر، مغرب، عشاء سورج کے ڈھلنے کے بعد سے یہ نمازوں کا ذکر کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی
رات گہری ہونے کے بعد جو نماز کا ذکر آیا ہے وہ نماز فجر کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی یہ نماز کے اوقات کے بارے میں اس کی تفسیر ملتی ہے اس آیت مبارکہ سے۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی قرآن کی تلاوت کے ذریعے کرنے کا، اور فرشتے قرآن کی تلاوت کرنے پر گواہی دیتے ہیں اور یہ ان کا قرآن سنا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، یہ خوشخبری اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اور ایک آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس آیت مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تہجد ادا کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ میں وہی حکم ہے، اور اس کے ساتھ عن قریب آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، اس کی خوشخبری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو میدان محشر میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، بلکہ تمام انبیاء کرام کی امتوں کے حساب و کتاب کو شروع کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سفارش کریں گے۔ یہ مقام محمود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں تہجد ادا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اور قضاء عمری قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قضاء عمری جو کچھ نمازیں چھوٹ چکی ہیں اس میں پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا ہم نفل اور سنتیں بھی قضا کریں؟ جی ہاں، تو دیکھیے فرض اور واجب دو نمازوں کی قضا ہے، سنت اور نفل نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا، اور آپ سے درخواست ہے مولانا کہ آخر میں اس پروگرام کا اختتام آپ دعا سے کریں اور سبھی کو شامل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، مولا ہم کو خالص تیری رضا کے لیے نیکی کرنے اور تیری خوشنودی کے لیے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوے کو ہمارے اعمال سے الہ العالمین دور کر دے اور ہمارے نفسوں کو پاک کر دے۔ الہ العالمین، مولا ہماری تمام اعمال کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ ہم سے جو کچھ گناہ خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، مولا ہم تیری بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ الہ العالمین، مولا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ حبیب پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے وسیلے سے الہ العالمین بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، مولا اس پروگرام میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں الہ العالمین اور اس پروگرام کو چلانے کے لیے جو مصروف ہیں، اے اللہ ان سب کو اور مالکان کو الہ العالمین مولا صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، اور ہمیشہ اپنی پناہ میں ہم کو ہمارے اہل و عیال کو جگہ عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چہیتوں کے صدقے طفیل اور وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے اجازت لیتا ہوں، اور میں حضرت مولانا مفتی سید انوار اللہ قادری صاحب اور نعت خواں سید ابوبکر جعفر قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ پروگرام کو تعاون کیا الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے۔ ان کے علاوہ ذائقہ دار شاداب حلیم اور محمد کیب مارٹ حیدرآباد، ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج فیضان رمضان میں فی الحال اتنا ہی، کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔